الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو لاوارث بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس رب لم یزل نے ان مسلمانوں کی رہنمائی، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، برے راستے سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، قرآن پاک میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ عبادت جن و انس بذات خود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کو سن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا میں کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ رب العزت تمام جہانوں میں تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم دیہاتوں میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے جانور کی نسل بڑھانے کے لیے کسی کے نر جانور کو لے آتے ہیں، تو آیا کیا اس طرح سے جفتی کروانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس جفتی کروانے پر نر جانور کا مالک جو پیسے وصول کرتا ہے، کیا وہ پیسے اس جانور کے مالک کے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو عموماً دیہاتوں میں سننے میں آتا ہے۔ تو میں اس بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ فتویٰ ہے کہ جانور کو کسی جانور کے پاس لے جانا اور جفتی کروانا، اور اس جفتی کروانے پر رقم پیسے وصول کرنا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، نبی علیہ السلام نے نر جانور کی جفتی کے عوض پیسے لینے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہدیے کے طور پر یا ہمدردی کے طور پر اپنے جانور کو کسی کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ اس سے اپنے جانور کی نسل کو بڑھاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ناجائز اس صورت میں ہوگا کہ جب اس جفتی کروانے پر پیسے لیے جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے پیسوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں تو آپ ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، دنیا میں تو آپ نبی علیہ السلام کے حکم کو پس پشت العیاذ باللہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت جب آپ سے سوال ہوگا کہ باوجود جاننے کے، میرے نبی کے قول کو، فرمان کو جاننے کے تم نے یہ عمل کیا،
تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول عمل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔